بولتے رہے ہیں, بار بار جھوٹ بولتے رہے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کے کاروبار کی وجہ سے پاکستان کے قومی مفاد کو بیچا جا رہا ہے. کوئی پاکستان میں کسی کے دماغ میں شک تھا کہ کوئی غیر شفاف کام ہونا جا رہا ہے, کسی کو نوازا جا رہا ہے, تو وہ آج شک ختم ہو گیا. ناظرین السلام علیکم. یوں تو حسب قاعدہ ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہیں, 3 ٹاپک ہیں, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم اور پی آئی اے کنورژن بل. دونوں بل کل حکومت نے نیشنل اسمبلی میں بلڈوز کیے اور اپوزیشن نے دونوں بلز پہ بائیک آؤٹ کیا. جہاں تک ٹیکس ایمنیسٹی کا تعلق ہے, حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹیکس کے بیس کو براڈن کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کی جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں 7 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں, اس نئے امینڈمنٹ بل کے نتیجے میں جو ٹریڈرز کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے اس میں کم از کم 17 لاکھ لوگ ٹیکس ریٹرنز فائل کر سکیں گے. اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جو دیانتداری سے لوگ اپنے ٹیکس فائل کرتے ہیں یا بہت پورا ٹیکس دے رہے ہیں, ان کے حقوق کے اوپر یہ ایک ڈاکہ ہے. اپوزیشن نے اس میں واک آؤٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب اس پہ بولنا چاہتے تھے, ان کو بولنے کا حق نہیں مل سکا. ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں بلایا. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب, آپ کیا بولنا چاہ رہے تھے جو حکومت نے آپ کو بولنے نہیں دیا؟ دیکھیں, 2 بنیادی, اتنا کیا خطرناک ویسی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں ایسا؟ میرے کچھ ساتھی جو ہیں جو ساتھ میرے بیٹھتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے یہ حکومت جو ہے یہ سازش کر رہی ہے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے. اچھا, کیونکہ بولنا آپ نے کیا بات کی ایسی, جو بولنے دیا وہ ایگزیکٹلی وہ بول بھی رہے ہیں. اور میں نے تو ڈائسینٹنگ نوٹ, کیونکہ میں وہ کمیٹی کے اندر بھی فائنانس کمیٹی کے اندر ممبر ہوں, تو میرا تو ریٹن ڈائسینٹنگ نوٹ جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے. 2 بنیادی ہمیں جو کیا چیزیں جی اس کے اوپر اعتراضات جو تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے یہ تفریق کرتی ہے پاکستان کے مختلف معاشرے کے حصوں کے درمیان. یہ ایک حصے کے لیے اسکیم لائی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 5 کروڑ روپے اگر آپ نے پہلے ڈکلیئر نہیں کیے تھے تو 5 کروڑ روپے 1% دیں, اور آپ 5 کروڑ پہ 1% 5 کروڑ روپے 5 لاکھ روپے آپ دیں. اگر آپ کی 5 کروڑ کی آمدنی ہو تو آپ اس کے اوپر اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ٹیکس دیں گے. بالکل, تو 22% کے قریب اب ٹیکس بنتا ہے, اور وہاں 5 لاکھ روپے کے اوپر. یہ اگر اچھی چیز ہے تو سب پاکستانیوں کے لیے کر دے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے کہ اصل میں عذر وہ پیش کیا کرتے ہیں, وہ بند کمرے میں کیا کہتے ہیں. میں ٹی وی پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط کر رہا ہوں مجھے کوئی چیلنج کر دے, ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ آ جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ادارہ ایسا ہے FBR کا کہ وہ جا کے یہ امپلیمنٹ ہی نہیں کروا سکتا, یہ تاجر تو کر دیتے ہیں ہڑتال. دوسرا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پورے ٹیکس ریٹ پہ اگر ایمنسٹی دینی بھی ہے تو پورا ٹیکس ریٹ لیں اور ان کو ڈکلیئر کرنے دیں, تو وہ تو 4% کی ٹوٹل کاسٹ ان کر کے ہنڈی سے باہر بیچ کے گھر بھی واپس منگا لیں گے. تو خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پالیسیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں جس سے معاونت ہوتی ہے ٹیکس چھپانے میں اور اثاثے چھپانے میں, اور میرا ادارہ جو ہے, میرا سوال یہ 8 دفعہ ایمنسٹی اسکیم آ چکی ہے. اگر 8 دفعہ ناکام رہی ہے اور ہر 3 سال کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بس آخری اسکیم ہے, تو جب تک وہ ادارہ جس کی نااہلی اور کرپشن یعنی FBR جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو 3 سال بعد ایک نئی اسکیم کیوں نہیں آئے گی؟ عمر صاحب, اگر حکومت اپنی کمزوری اور اپنے کیپیسٹی ایشوز کھل کے آپ کے سامنے بیہائنڈ دا ڈورز بتا رہی ہے, تو پھر تو حکومت نے مان لیا ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹیکس کی اس کو کرنے کے لیے, تو اس لیے انہوں نے اس کا یہ حل نکالا ہے. کیپیسٹی کیسے بڑھائی جائے؟ کیپیسٹی ایسے بڑھائی جائے کہ وہ FBR کا ادارہ جو ہے اس میں سے سیاسی جو مداخلت ہے اس کو ختم کریں. بیوروکریسی کی جو سیاسی مداخلت کیا ہے؟ مثلاً یہ جو ہے میرا فلانا فیکٹری والا جو ہے اس کے اوپر آپ ایکسائز کا ریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ تو یہ تو بہت بڑا میری پارٹی کا ڈونر ہے. ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, روزانہ ہوتا ہے. پھر کیونکہ آپ سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر جو عملہ ہے وہ اپنی اس کے رشوت کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے وہ اپنا کام کرتا ہے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب خود یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے FBR کے بس کی بات ہی نہیں ہے. FBR کی خود لیڈرشپ یہ کہتی ہے یہ چیز کہ حکومت ٹیکس کی مشینری کو اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے, کارخانے دار کو, ڈونر کو, فنڈر کو, یہ چیز آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے؟ اسمبلی کے اندر ٹو بی ویری آنسٹ میں نے پوائنٹ آؤٹ لی کہ FBR ایک کرپٹ ادارہ ہے اور FBR کے اندر سیاسی مداخلت ہو رہی ہے, ہمارے منشور کا حصہ ہے. ریاست کیا کہہ رہی ہے؟ ریاست پیغام آپ کو یہ دے رہی ہے, میں آپ کے سامنے بے بس ہوں, میں آپ کے سامنے بے بس ہوں, میں ہر 3 سال کے بعد سیاسی مفادات ہیں.
میں بتا رہا ہوں نا، وہی جس طریقے سے آپ سمجھ لیں پولیس کا نظام، وہ تو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں نا، ٹیکس کا نظام اتنے سمجھتے نہیں، جس وجہ سے پولیس کا نظام اتنا ہمارا بگڑا ہوا ہے کہ سیاستدان اپنی مرضی کا تھانے دار لگائے گا، اس سے سیاسی اپنے جو مخالف ہیں ان سے انتقام دلوائے گا، اپنے جو لوگ ہیں اس کے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو بچائے گا، تو پھر تھانے دار تو نیچے پھر اپنا کام بھی کرے گا، بالکل اسی طریقے سے یہ چیز تو ہوگی۔ لیکن ٹریڈر اگر حکومت کی بزنس کی الیکٹورل کانسٹیچوئنسی ہے، اگر ٹریڈر ان کی پولیٹیکل سپورٹ ہے، تو ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پولیٹیکل سپورٹ کی عقبہ پروری کرنی پڑتی ہے۔ گورنمنٹ اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی کو سپورٹ کر رہی ہے سر، بالکل ایسے ہی کر رہی ہے، اور آپ کو میں آن ایئر آپ کو بولتا ہوں، یہ ڈار صاحب نے کبھی مجھ سے بولا نہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو اسکیم آئی ہے ڈار صاحب کی مرضی سے نہیں ہے۔ ڈار صاحب نے تو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا تھا، بھائی اگر ڈار صاحب سمجھتے یہ اتنی اچھی چیز ہے تو بجٹ میں کر دیتے۔ لیکن ڈار صاحب تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں، میرے پاس ابھی ایک سٹوری تھی میں نے آپ کو دی ہے، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے ہمیں پہلے ری ایشور کیا تھا، اب پیپلز پارٹی کی مخالفت دیکھ کے جو مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے اس پہ بینڈ ویگن پہ جمپ کر دیا، ورنہ آپ نے ان کو ایشور کیا تھا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ بالکل ایسے میں نے کوئی چیز نہیں کی تھی، اور ڈار صاحب مجھ سے آن ایئر یا ٹی وی پہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام پہ بول چکے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے ون آن ون کہا کہ یار وہ فلانے صاحب جو ہے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو فلی اپڈیٹڈ۔ آپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے مجھ سے براہ راست پوچھ رہے تھے نا، ڈار صاحب کو میں نے فون کال کی تھی، میں نے ڈار صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ ڈار صاحب ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی ہے، جس وقت ہڑتالیں ہو رہی تھی پی ٹی آئی کو تو پاکستان کی سیاست کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تھا، ہم نے سیاست نہیں کی، ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو اقدامات دیے جا رہے وہ ہوں امپلیمنٹ۔ اب 5.5 مہینے ہم نے سیاست نہیں کی، ایک دن میں اخبار میں دیکھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس آ رہا ہے، میں ڈار صاحب کو تھک بھی گئے نا دھرنوں کے بعد، ڈار صاحب جو ہیں نہیں ان کے ڈار صاحب کے پی ایم ایل این کے اندر سے پریشر آیا، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتے، سب لوگ جانتے ہیں جو تاج تجارت جانتے ہیں کون سے لیڈر تھے پی ایم ایل این نے جنہوں نے ڈالا، اور آخر میں شہباز شریف صاحب نے ان کو فلی بیک کیا، اس لیے ڈار صاحب کو یہ ماڈیفکیشن کرنی پڑی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ایسے سیاستدان بھی ہیں جو ڈار صاحب پہ بھی پریشر ڈال سکتے ہیں؟ بالکل، شہباز شریف صاحب کو کمزور آدمی ہے، اور زیادہ تر بھائی جی آج کل زیادہ تر فتح جو ہے ڈار صاحب کی ہوتی ہے، اس کیس کے اندر شہباز شریف صاحب اور جو تاجر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے ان کو کامیابی ہوئی، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا تجزیہ ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقت ہے، ڈار صاحب نے مجھے کبھی ایسا نہیں۔ لیکن آئی ایم ایف کا بھی تو بہت پریشر ہے نا، کیونکہ ڈار صاحب مجھے کوٹ کر دیتے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ بات کیے بغیر میں نہیں ان کو کوٹ کروں گا۔ صاحب آپ تو خود فائنینشیل رہے ہیں، بہت بڑی ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے، آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، ان کو ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں۔ بالکل کرنی چاہیے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب تک ایف بی آر کے ادارے کو ریفارم نہیں کریں گے، میں منشور سے پہلے جو ہے ہم پاکستان کے جتنے بھی لیڈنگ معیشت کے لوگ ہیں ان سب سے بات کرتے تھے، اور ایک سوال میں ہر ایک سے پوچھتا تھا، اور وہ یہ کہ کتنے فیصد لوگ ایف بی آر کے آپ کو فارغ کرنے پڑیں گے اگر آپ یہ نظام درست کرنا چاہتے ہیں؟ تو آخری صاحب جو سب سے بڑی اتھارٹی پاکستان میں سمجھے جاتے ہیں، میں نے آخر میں ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا سب کو فارغ کرنا پڑے گا، تو میں ہنسنا شروع کر دیا، میں نے کہا جی ابھی تک جو مجھے میکسیمم ملا تھا وہ 93% تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا سوچا، انہوں نے کہا ہاں 7% شاید ہوں دیانتدار، لیکن ان کو ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگے گا، اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ یہ پاکستان کے لیڈنگ اکانومسٹ کا ویو ہے ایف بی آر کے بارے میں، جب تک آپ اس ادارے کو ٹھیک نہیں، آپ تو ہم بھگت چکے ہیں نا اس ادارے کو۔ لیکن آئی ایم ایف کا تو ایمفیسس ٹرانسپیرنسی پہ بھی ہوتا ہے نا، یہاں پہ جو نان ٹرانسپیرنسی ہے کہ چیزیں اب شفاف نہیں رہیں گی، اس پہ آئی ایم ایف آبجیکشن کرے گی؟ آئی ایم ایف کا دیکھ لیں جی ذرا، آئی ایم ایف کا رول سمجھ لیں، آئی ایم ایف کیوں کریٹ کیا گیا تھا، یہ برٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوئے، ایک انٹرنیشنل اکنامک آرکیٹیکچر بنایا گیا۔ آئی ایم ایف کا رول یہ تھا کہ اگر کوئی بھی اکانومی، آج کل کیونکہ اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہیں، اگر ایک ملک بیٹھتا ہے تو پورا وہ نظام ڈیسٹیبلائز کر دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کا رول ہے کہ جب کوئی ملک ایسی سچویشن میں پہنچے جہاں وہ اپنے بین الاقوامی قرضے نہ ادا کر سکے تو اس کو بیل آؤٹ کرنا ہے۔ ان کا کام صرف آپ کے پاس سے اتنا نچوڑنا ہے، اتنا سرپلس کریٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے بین الاقوامی قرضے دیں۔ تو پھر اتنا خوف آپ اچھی اسکیموں کے تحت کر دیں، آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت ٹھیک سیاسی فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ایک اسٹرانگ حکومت ہے، مضبوط حکومت ہے، لیکن سپورٹ ہے ان کو۔ لیکن آپ جتنے بھی طاقتور ہوں، آپ اپنے انٹرسٹ کیوں کمپرومائز کریں گے؟ آپ کے خیال میں جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ ٹیکسز درست طریقے سے ادا کرتے ہیں کیا؟ ان کے بزنسز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلتے ہیں؟ تو اچھا، آپ کا سولوشن کیا ہے ایز این اپوزیشن لیڈر؟ آپ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتایا کہ دیکھیں، اور یہ میں پھر مثال دوں گا پولیس کے سسٹم کی، یہ اب صرف باتیں نہیں رہی، اب تو 2.5 سال خیبر پختونخوا
پختونخوا میں حکومت ہو گئی نا, پولیس کے نظام کو چینج کر کے دکھایا عمران خان نے, سیاسی مداخلت بند کر کے دکھائی, کرائم ریٹ دیکھیں کس طریقے سے گرا ہے, پنجاب میں کس طریقے سے بڑھا ہے, وہی کام آپ نے یہاں کرنا ہے. پنجاب پولیس ہی کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پولیسنگ ویسے بھی ہمیشہ سے آسان تھی, وہاں ٹرائبل کلچر تھا وہ آسان تھی, پنجاب میں پولیسنگ ہے ہی مشکل. ماشاءاللہ, جس ملک جس صوبے کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی, جہاں بندوقیں پھیلی ہوئی, جو ٹرائبل ایریا کے ساتھ جڑا ہوا, وہاں پولیسنگ آسان تھی. کمال کی بات کریں, لیکن وہ جو بھی آسان تھی یہ بہتر تھی. جب ایک لیول سے شروع ہوئے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس, ڈیٹا, اسٹیٹسٹک دکھا رہے ہیں پنجاب میں کرائم بڑھ رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں گر رہا ہے, تو بہتری کی طرف جا رہا ہے نظام. اور یہ صرف پولیس ایف بی آر کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کے ریاستی نظام جو ہے, سب سے کم پولیٹیکل انٹرفیرنس کہاں پہ, فوج کے اندر. سب سے بہترین ہمارا ادارہ پروفیشنلی کون سا سمجھا جاتا ہے. لیکن اسد صاحب ایک چیز یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ آپ لوگ ایک کاؤنٹر بل لے آتے, آپ کہتے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی کا بل آپ کا ٹھیک نہیں ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ہم ایک کاؤنٹر پروپوزل یہ دیتے ہیں. آپ نے وہ بھی تو نہیں کیا. بالکل ہم نے دیا, ہم نے 2 کاؤنٹر پروپوزل دیے. ایک کاؤنٹر پروپوزل یہ تھا کہ پاکستان کا نظام بگڑا ہوا ہے, ایف بی آر خراب ہے, وہ آپ کو فورس کرتی ہے بلیک اکانومی کی طرف جانے کے لیے. آپ لوگوں کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں, دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں, اب ڈکلیئر کر دیں. بالکل ان کو ڈکلیئر کرنے دیں, تاجروں کو ڈکلیئر کرنے دیں. جو ٹیکس محیط پیرزادہ, اسد عمر اور باقی 4.5 لاکھ پاکستانی دیتے ہیں, آپ وہی ٹیکس ریٹ پہ ان کو لے آئیں اس نیٹ کے اندر. ایک آپشن ہم نے ان کو یہ دیا تھا. دوسرا آپشن جیسے میں نے پہلے بیان کیا, اگر آپ کے خیال میں 1% جو ہے وہ بڑا اچھا ٹیکس ریٹ ہوتا ہے, سب پاکستانیوں کے لیے 1% کر دیں, لیکن تفریق نہیں کی جا سکتی. تفریق نہیں. اچھا, اب تھوڑا سا کوئکلی 1 منٹ ہے. پی آئی اے کنورژن بل کی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی, آپ لوگ اس بینڈ ویگن میں جمپ کر گئے ہیں. حالانکہ حکومت جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی اور زبیر صاحب وغیرہ جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک پارٹنر اگر ملے گا تو پی آئی اے کی اوور آل پریسٹیج میں اضافہ ہوگا, اس کے ریونیو میں اضافہ ہوگا, اس کے حالات سدھریں گے, اور عوام بھی یہ فیل کرتی ہے کہ پی آئی اے کے حالات اچھے نہیں. آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ بالکل غلط تجزیہ ہے. اور پیپلز پارٹی کی بینڈ ویگن کا میں آپ کو بتا دوں, صرف واحد ایک ریٹن ڈسینٹنگ نوٹ, مطلب مخالفت کا نوٹ جو کمیٹی کے اندر, میں اس کمیٹی میں اسپیشل کمیٹی جو پی آئی اے کی تھی اس کا بھی ممبر تھا, اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو کیبنٹ ڈویژن کی اس کا بھی ممبر ہوں, صرف اسد عمر نے لکھا ہے. 2 پیج کا نوٹ ہے, پوری وضاحت سے. جسٹ کیا آپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ بنیاد بہت سمپل ہے. آپ جان بوجھ کے اپنے پولیٹیکلی کنیکٹڈ لوگ لگا کے ادارے کو خراب کر رہے ہیں, اور اس خرابی کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ مجھے پرائیویٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. اس بل کی خوبصورتی یہ ہے, ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سے کھڑے ہو کے کہا اس بل کا نجکاری سے کوئی تعلق نہیں. اور جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس نجکاری کے علاوہ کون سی چیز ہے پی آئی اے کو بہتر کرنے کے لیے جو نہیں ہو سکتی کرنٹ قانون کے تحت, تو ان کے پاس کوئی سولوشن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ سولوشن یہ, وہی دوبارہ میں وہی کہہ رہا تھا, تمام ریاست آپ پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں. اس وقت جو مسئلہ جو میں ویج بل کا کوئکلی آپ کو بتا دوں, بھرتیاں ہو گئی. جب ہم نے ڈیٹا مانگا تو پتہ چلا 3800 لیبر فورس کم ہوئی ہے پچھلے 5 سال کے اندر پی آئی اے کے اندر. اصل مسئلہ کیا ہے؟ 2 طریقے. ایک تو جو سینئر مینجمنٹ ٹیم آپ کی ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے, سیاسی کنیکشن آپ کو پتا ہے. شجاعت عظیم صاحب جو ہیں رائل ایئرپورٹ سروسز بھی کر رہے ہیں, ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پرائم منسٹر کے وہ ایڈوائزر ہیں اس وقت ایویشن کے اوپر. دوسرا, کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں, آپ کو پتا ہے ابو دھابی کے ساتھ کس کے انٹرسٹ جڑے میں, دبئی میں کس کے کاروبار ہیں, سعودی عربیہ میں کس کے کاروبار ہیں, قطر میں کون صاحب بیٹھے میں. اس لیے آپ نے پی آئی اے کا اپنا ریٹن میرے سوال کے جواب میں دیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں 40 مزید لینڈنگ رائٹ اگر دیتے تو وہ مناسب تھا. دیے کتنے گئے؟ 290. صرف پچھلے سال میں 108. اور وہ میرا جو یہ مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہے تقریباً تمام. اور وہ جو میرا کلپ آپ دکھا رہے تھے نا کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اپنے کاروبار کے لیے ملک کی فائدے کو بیچ رہے ہیں, وہ اسی ریفرنس. آپ لوگوں نے ایک کاؤنٹر پروپوزل کیوں ٹیبل نہیں کیا؟ اٹس رائٹنگ میں ڈیسنٹ نوٹ میرا دیکھ لیجئے, اس میں آپ کا ذاتی ڈیسنٹ نہیں ذاتی کیا, میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جناب, میں وہاں پہ کوئی ذاتی حیثیت میں تھوڑی بیٹھا ہوں, میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو میں پوزیشن. اور بائی دی وے یہ پوزیشن وہ ہے جو ڈسکس ڈیبیٹڈ پوزیشن ہے پی آئی. اچھا, اس میں آپ نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ آپ اس کی سینئر مینجمنٹ کو امپروو کریں. 3 چیزیں, اس میں انٹرنیشنل چار چیزیں اس کے اندر بنیادی. ایک, یہ جو انٹرنیشنل لینڈنگ رائٹس ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف بائلیٹرل دینی پڑتی ہیں, تو ہم نے بے تحاشا دے دی ہیں کیونکہ فلیٹ ہمارا بہت کم ہے تو ہم کم استعمال کریں. گولڈ مائن ہے, فلیٹ جب بڑا کریں گے تو کروڑوں کا ریونیو ہمارے پاس ایڈیشنل آ سکتا ہے انہی لینڈنگ رائٹس کی بنیاد کے اوپر. دوسرا, 300 ارب روپے کا جو قرضہ جمع ہو چکا ہے, کوئی پرائیویٹ انویسٹر نہیں لے گا اس 300 ارب کے قرضے کے ساتھ. دیکھ لیجئے گا, حکومت کو یہ قرضہ اٹھانا پڑے گا. آپ ابھی اس کو الگ کر دیں, جب بیلنس شیٹ کلین ہو جائے گی آپ فلیٹ بڑھا سکتے ہیں. جو دوسرا آئٹم ہے اس کے اندر. تیسرا, آپ کو مارکیٹنگ کے لیے خاص طور پہ انڈکشن کی ضرورت ہے. اس وقت یہ ہوا ہے, بہت چرچا ہے, 27 سے 40 جہاز ہو گئے, جہاز 27 سے 40 ہو گئے, پیسنجر مائل فلونز کم ہو گئے.
कम हो गए पिछले साल से। 21 अरब रुपए बचे हैं फ्यूल की मद। कभी शुजात अजीम साहब से आपने मीटिंग की इस इशू पे? शुजात अजीम साहब के साथ नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाई थी उसमें सारे हुकूमत के अकाबरीन शामिल थे। वहां पे जाहिद हामिद साहब चेयर कर रहे थे, इसाक डार साहब मीटिंग के अंदर आते थे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन चेयरमैन आते थे, पीआईए की सारी लीडरशिप होती थी, कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे। इन तमाम के सामने ये बातें, और मैंने जैसे कहा हम सिर्फ ये नहीं कहते, नहीं, हमने तो 2 पेज का बिल्कुल डिटेल नोट दिया हुआ है वहां पर। तो इस पे मजीद भी आप रजिस्ट करेंगे? बिल्कुल, ये इस वक्त हमारे ख्याल में जो करने के लिए जा रहे हैं ये मुल्क के मुफाद के अंदर नहीं है। आखिरी चीज मैं ये बोल दूं, ये हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हम ना एक लेबर ले ऑफ करने देंगे, ना 1 रुपए उनकी रेम्यूनरेशन में कमी होगी। भाई जब कर्जे नहीं आएंगे और लेबर में कोई चेंज नहीं होगी तो बेहतरी कैसे आएगी? तो फिर मीटिंग में, कमेटी मीटिंग में कहा गया कि अच्छा अगर कोई खुद छोड़ के जाना चाहिए तो हम रोकेंगे नहीं, तो रोकेंगे, यानी इरादा ये है कि ले ऑफ्स किए जाए। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि अपोजिशन की रेजिस्टेंस पीआईए कन्वर्जन बिल और टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे क्यों है और रेजिस्टेंस जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान का जो एजेंडा वजीर आजम ने दिया था 2014 दिसंबर में, उसका हुआ क्या आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद पेश करनी है पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन्होंने बाचा खान यूनिवर्सिटी पे हमले के 48 घंटे के अंदर इस हमले के जो सहूलतकार थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब से चंद घंटे पहले डीजी आईएसपीआर जनरल आसिम बाजवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन गिरफ्तार लोगों को मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन थी उनकी ऑडियो टेप भी उन्होंने सुनाई। बहुत सी डिटेल्स जो है इस हमले के हवाले से उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, प्रेसिडेंट के साथ भी इन डिटेल्स को शेयर किया गया है। यहां तक तो ये बात बहुत ही खुशाइंद है। हम पाकिस्तानी मीडिया के साथ शामिल थे जब हमने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया और हमने कहा कि हमारे सामने एक पिक्चर आनी चाहिए। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बहुत सी डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। ताहम हम महसूस करते हैं कि जो इसका मास्टरमाइंड है, जैसे कहा जाता है कि उमर नाड़े, उमर मंसूर जो है मास्टरमाइंड है, लेकिन उमर मंसूर के पीछे कौन है? पाकिस्तान के तूलो अरज में एक बार फिर दहशतगर्दी के हमले एक खास मौके पर किए जा रहे हैं। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सामने हम इस मास्टरमाइंड को बेनकाब कर सकेंगे। ताहम बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में कम से कम बड़ी क्लैरिटी पाई जाती है। सोशल मीडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि मास्टरमाइंड कौन है। गुज़िश्ता 24 घंटे से ज्यादा खारजी दुवाल नेक्सस के जो पोस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इस हद तक टॉप ट्रेंड कर रहे हैं कि बीबीसी की हिंदी सर्विस भी इन्हें एक्नॉलेज करने में कि भाई ये चीज़ ट्रेंड कर रही है वो मजबूर हो गई है। बीबीसी हिंदी सर्विस जो है वो इसको एक्नॉलेज कर रही है। इसी तरह हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि ये एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ, अजीत डोवाल के खिलाफ। जब जनरल बाजवा से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया, वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक, उनसे सवाल पूछा गया कि नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, तो जनरल बाजवा ने बड़ा ब्रीफ सा जवाब दिया कि ये हुकूमत से आप पूछें। हुकूमत से तो हम अभी नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं, टेलीविजन पर्सनैलिटी भी हैं, जो मुसलसल इस टॉपिक पे लिख रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के मुमताज सहाफी, टेलीविजन पर्सनैलिटी और कॉलमनिस्ट जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू। डॉक्टर साहब आपने मई 2015 में एक आपने पीस लिखा था 6 माह के बाद तकरीबन उसके, और आपने उसमें लिखा नैप 20 पॉइंट मेरे हाथ में, जिसमें आपने कहा सारे पॉइंट्स आपने दिया। आपने कहा कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ब्रॉडली स्पीकिंग आप क्या समझते हैं कहां अमल दरामद हो सका है अब तक, अब जबकि 1 साल से ज्यादा गुजर गए, 13 माह गुजर गए, और कहां नहीं हो सका? डॉक्टर साहब 3 तारीखें जिसमें से एक आपने भी मेंशन की। दिसंबर की 16 तारीख आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हमला होता है। दिसंबर की 24 तारीख जब नेशनल एक्शन प्लान बन के सामने आता है, 20 नुकाती एजेंडा आता है। जनवरी की 3 तारीख एपेक्स कमेटी बनाई जाती हैं जिसमें फौजी की आदत भी है, जिसमें सियासी की आदत भी है, और सोचा यह गया था कि ये मुतबादिल एक इंतजामी ढांचा होगा और ये नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करवाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी भी बनी, सेंटर में भी बनी, फिर प्रोविंस के अंदर भी 2-2, 3-3 बनाई गई। इस पे भी आपने तनकीद की थी। आपने कहा कि कमेटीज तो बनी लेकिन इनकी कोई हायरार्की एस्टैब्लिश नहीं हो सकी, इसका कोई लाइन। देखिए एपेक्स कमेटी बन गई लेकिन इसकी नोटिफिकेशन आज तक ना तो किसी सूबाई हुकूमत ने दी, ना किसी अभी तक नहीं हुई।
کوئی اس کا صرف ایک اعلانیہ کیا گیا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں. ISPR کی ویب سائٹ پہ ایک اعلانیہ کیا گیا تھا کہ ایپیکس کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. ان کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا، ان کی ممبرشپ کون ہوگی، یہ ہم لوگ تصاویر دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ممبرشپ کس کی ہے. حالانکہ یہ ایپیکس کمیٹیز بہت اہم فیصلے کر رہی ہیں. نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی ابھی تک نہیں پتا کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کی ممبرشپ کیا ہے، ان میں ممبرز کون کون ہوں گے. دیکھیے سیاسی نیت اور پھر اس کے بعد قابلیت پیدا کرنا. آپ نے کچھ بھی لینا ہو، آپ نے یہ 20 نکاتی نیشنل ایجنڈا، نیشنل ایکشن پلان والا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس میں دو چیزیں چاہیے. آپ کو سیاسی نیت چاہیے، اور سیاسی نیت کے بعد پھر آپ کو قابلیت پیدا کرنی ہے اپنے ڈھانچے کے اندر کہ ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا. آپ سوچئے کہ فرانس میں پیرس میں جس دن اٹیک ہوا، اس کے 3 دن کے اندر ود ان 3 days 26 آئینی امینڈمنٹ، 26 رولز انہوں نے بدل دیے. ہم نے 1 سال لگایا ایک امینڈمنٹ میں جو ہم ملٹری کورٹس بنانا چاہ رہے تھے، 1 سال لگا ہمیں وہ پورا کرنے میں. یہاں پہ اس کی وجہ تو پھر یہ ہے نا کہ ہمارا جو سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ ہے اور جو ہمارا عدالتی اور کورٹس کا ڈھانچہ ہے، وہاں پر کسی بھی ایکشن کے خلاف بہت سے قسم کی ریزسٹنس پائی جاتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں بلاول زرداری بھٹو صاحب نے ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اس میں کہا کہ نون لیگ ایکشن پلان، یعنی ایکشن پلان جو ہے نیشنل ایکشن پلان، اس کو انہوں نے ربش کیا. وہ کہتے ہیں نون لیگ ایکشن پلان ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ اے ریئل ایکشن پلان ناٹ اے نون لیگ ایکشن پلان. ٹھیک ہے. اور بشرا گوہر صاحبہ کہتی ہیں کہ نیپ کو کہتی ہیں نیپ از نیپنگ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اچانک جن کو ایسا لگا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے بعض اقدامات کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ اپنا بدلہ اتار رہے ہیں نواز شریف صاحب سے. جب تک نواز شریف صاحب ان کو تنگ نہیں کر رہے تھے، ایک موقع تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، تب تک وہ ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو سارے ایلیمنٹس ہیں نیشنل پالیٹکس کے، ان کو ساتھ لے کر ہی تو چلیں گے آپ. یہ سیاست کے ایلیمنٹ تو ہر ملک میں ہیں. جتنی جمہوریت فرانس میں ایگزسٹ کرتی ہے اتنی اور کس ملک میں ایگزسٹ کرتی. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ فرانس کی جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، دے ڈپلائڈ 30,000 پولیس مین. انہوں نے کوئی 414 ریڈز کی ہیں. یہ پہلے 3 دن کا معاملہ ہے، اور پہلے 3 دن کے اندر 26 انہوں نے نئی قوانین ڈال دیے، اور انہوں نے دہشت گردی کا وہاں پہ تقریباً خاتمہ کر دیا جن کے پیچھے جا رہے تھے. کوئی JIT نہیں بنی، کوئی ایپیکس کمیٹیز نہیں بنی. وہاں پہ سیاسی نیت تھی، پریزیڈینشل آرڈیننس نکلا. اچھا یہاں کیوں نہیں ہے سیاسی؟ یہ ان کے اپنے انٹرسٹ، جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں. اب کراچی کے حوالے سے ایک گٹھ جوڑ ہے جس میں سیاست بھی چل رہی ہے، جس میں بھٹا خوری بھی چل رہی ہے، جس میں دہشت گردی بھی چل رہی ہے. ایکٹرز سب میں ایک ہی ہیں، کبھی ایک پلے کرتے ہیں، کبھی دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں. اب آپ جب ان کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر آپ جب سیاستدانوں کو پکڑنا شروع کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر مسئلہ. لیکن اب کراچی میں آپ دیکھیں کہ جب آپ اس میں کہتے ہیں کہ ایکشن اگینسٹ ملیٹنٹ اینڈ آرمڈ گینگز، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا 20 نکاتی ایجنڈے کا. ملیٹنٹ گینگز کے خلاف دیکھیں کراچی میں TTP کو ٹارگٹ ہوا. TTP کا لٹرلی ہمیں کوئی پریزنس اس وقت کراچی میں بہت ہی وہ کمزور ہو گئے ہیں، ویکن ہو گئے. لیاری گینگ کے خلاف ایکشن ہوا. سنی تحریک پہ الزام تھا کہ ان کے بھی چھوٹے موٹے ملیٹنٹ گینگز تھے. یہی الزام ANP کی ملیٹنٹ گینگز کے اوپر تھا، ان کا بھی صفایا ہوا. پھر پیپلز پارٹی کے اس پہ لیاری گینگ کے حوالے سے، اور MQM جو بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے کہ MQM کے جو آرم گینگز ہیں وہ بھی بہت حد تک ویکن ہوئے ہیں، اور کراچی شہر کی اوور آل صورتحال بہتر ہوئی ہے. ہومیسائڈ ریٹ فال کر گیا ہے. بھتہ خوری جو ہے وہ شہر کے اندر جو ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو گئی ہے. اغوا برائے تاوان میں وہاں پہ کمی ہوئی ہے، لیکن جو روٹین کا تھا پک پاکٹنگ وغیرہ، مار پیٹ، اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. تو ایک اسپیسیفک ٹارگیٹنگ ہوئی ہے کراچی میں. اچھا پنجاب میں پنجاب کی حکومت نے CTDs کے ذریعے انہوں نے اس کا ٹارگٹ کیا ہے، لشکر جھنگوی کو ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں پولیس مقابلے بھی کروائے ہیں اس میں. لیکن ایکشن تو ہوا ہے نا سر، آپ کیسے کہیں گے کہ ایکشن نہیں ہوا؟ دیکھیے ایک تو اس کا ہی پلان تھا کہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں شامل تھا کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارم کرنا. ابھی اس وقت آپ جن لوگوں کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور مختلف عدالتی نظام سے نکالتے ہیں، ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے 5%. یعنی کہ 95% لوگ جو ہیں جو آپ پکڑتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نمبرز بتائے جاتے ہیں کہ ہم نے 40,000 لوگ پکڑ لیے، ہم نے 19,000 سدرن پنجاب میں پکڑ لیے. اس میں سے 95% لوگ جو ہیں وہ عدالتی نظام سے نکل میں نے آپ نے بتایا کہ پچھلے 4 برس میں 14,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے کیسز میں ایسے تھے جن کو وہ ایکوٹ ہو گئے، اور 10,000 سے ایسے ہیں جن کو کہ بیل مل گئی ہے. تو تقریباً 24,000 سے زیادہ لوگ جو یا ایکوٹ ہوئے ہیں یا ان کو بیل. لیکن یہ پھر کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے 5% لوگ ایسے ہیں جو کنوکٹ ہوئے ہیں، 95% واپس جا کیوں ہوتا ہے؟ یا تو اپنی کیوں ہوتا ہے یہ کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا ایسا؟ کون کرے گا؟ آپ ریفارم سر کرنی تو سیاسی قیادت نے ہے. یہ سب کام سیاسی نیت پہلے آنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ ساری قابلیت پیدا کرنی ہے اس میں. دیکھیے دہشت گردی پاکستان میں یا دنیا بھر میں 3 ستونوں کے اوپر چلتی ہے.
ایک اس کا ستون ہوتا ہے کہ نفری، ان کو لوگ چاہیے. دوسرا ان کا ستون ہوتا ہے کہ ان کو ایک جغرافیائی پناہ گاہ چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی منصوبہ بندی کر سکیں اور اٹیک کرنے کے پلان بنا سکیں. اور تیسرا ان کو پیسہ چاہیے. یہ تینوں چیزوں جو آبجیکٹو تھا نیشنل ایکشن پلان کا کہ ان تینوں ستونوں کو باری باری نیچے لایا جائے. دیکھیے فائنینسنگ چارسدہ کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ فائنینسنگ ان کا جو ارینجمنٹ ہے، جو ان کی پائپ لائن ہے، اٹس انٹیکٹ. جو ان کی نفری آ رہی ہے، ان کے پاس ابھی بھی خود کا حملوں کی سپلائی ہے، وہ بھی انٹیکٹ ہے. ایک چیز جو ہم نے کی ہے، یہ بھی لگا ہے کہ 30 لاکھ روپے جو ہے وہ افغانستان میں کسی بھارتی ایجنسی نے ان کو پے کیے ہیں، اس گروپ کو جس نے حملہ کیا ہے. یہ منصور ہے. یہ چارسدہ کے بعد تین چیزیں جو بڑی کلیئرلی سامنے آ رہی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا، یہ کہاں سے آئے اور ان کو پیسہ کون دے رہا ہے. یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمیں پتا ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ افغانستان سے آئے ہیں. وہ امریکنز جب یہاں پہ نیٹو فورسز تھیں تو وہ کہتی تھیں N2KL، یعنی کہ 2 N سے صوبے شروع ہوتے ہیں، نورستان اور نانگہار، اور KL کنر اور لغمان. یہ 4 صوبے ہیں افغانستان کے جس کے اوپر افغان حکومت کی ریٹ نہیں ہے. اور ان 4 صوبوں میں یہ لوگ رہتے ہیں جو وہاں جہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں آپ سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں دوبارہ افغان ریفیوجیز کے لیے. اب افغان ریفیوجیز اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر پینیٹریشن کرنی بہت آسان ہے دہشت گردوں کے لیے. جب ان پہ حکومت اپنا نوز زیادہ ٹائٹ کرتی ہے تو ہمارے سول رائٹ گروپ اور ہیومن رائٹ گروپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے ایسے بہت سے پیسز دیکھے ہیں ہیومن رائٹ واچ کے مختلف، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مار ڈالا، کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے اوپر. کیا کریں گے؟ دیکھیے جو 26 قوانین فرانس والوں نے پاس کیے تھے، انہوں نے کسی کا خیال نہیں رکھا کہ ہم ہیومن واچ والے کیا کہیں گے اور باقی ادارے ہمارے اوپر تنقید کریں گے یا نہیں کریں. پریزیڈنشل آرڈر آیا، 26 قانون پاس کر دیے، 30,000 پولیس لگا دی، اور جن لوگوں کو وہ ڈھونڈ رہے تھے ان کو مار ڈالا. نیکٹا پہ کیوں پروگرس نہیں ہو سکی؟ اچھا، نیکٹا پہ پروگرس کیوں نہیں ہو سکی؟ ہم نے 44 ارب روپیہ خرچہ ہے اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بنانے کے لیے. 6 سے 44 آفیشیل خرچہ ہے میرا خیال ہے. 44 ان کی ویب سائٹ پہ لکھا کہ ہم نے 44 کہتے ہیں کہ زیادہ ہے. سی ڈی اے کے جو سورسز ہیں وہ پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ 44 ارب از دا آفیشیل فگر کے 22 ارب ہم نے وفاق سے نکالا، 22 ارب جو ہے وہ پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا، 44 ارب روپیہ آپ نے میٹرو بس پہ لگا دیا. اس وقت جو کراچی لاہور کی موٹر وے بن رہی ہے کوئی 6.6 ارب ڈالر کی ایلوکیشن ہو رہی ہے. آپ نے نیب کو کتنا ایلوکیٹ کیا؟ اورنج لائن کے لیے نیب کو اورنج لائن کے لیے 162 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے. آپ نے نیب کے لیے کتنے دیے؟ 0 اس سارے ٹائم پیریڈ میں. نو ایلوکیشن. پچھلے 13 مہینے میں نیب ڈڈ ناٹ گیٹ اے سنگل پینی. کوئی اور پیسے نہیں ملے. آپ نے ضرب ادب کو کتنا ایلوکیٹ کیا؟ اورنج لائن آپ نے بتایا 162 تقریباً 200 ارب روپے. نہیں اس کو اورنج لائن کے تو ضرب ادب کو اورنج لائن از 162 بلین. ٹھیک ہے. اور ضرب ادب کو 15 ارب. سیریسلی آپ پورے ملک کا فیوچر لڑ رہے ہیں یہاں پہ. آپ کراچی سے لاہور موٹر وے بنائیں گے 700 ارب کی اور ضرب ادب کو دیں گے 15 ارب اور نیشنل ایکشن پلان کو دیں گے 0. فائنینشیل ایلوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس. پرائرٹیز ٹھیک نہیں. اچھا دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کا جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں سے کم 15-16 پوائنٹ جو تھے وہ صوبائی ڈومین میں آتے تھے. 4 یا 5 جو تھے وہ وفاقی حکومت نے کرنے تھے. نہ وفاقی حکومت نے کچھ کیا ہے نہ صوبائی حکومت نے کچھ کیا ہے. ایک منٹ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ دوبارہ سے یہ سر اٹھا رہی ساری چیز؟ دیکھیے بڑی تیزی سے پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور معاملہ وہی ہے کہ پہلا تو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن آف یور اینیمی، آپ نے بتانا ہے قوم کو کہ یہ کون لوگ ہیں، کلیئرلی نشاندہی کریں. ماسٹر مائنڈ بھی تو ہے نا ان کے. آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیے یہ پیسہ انڈیا سے آ رہا ہے وایا افغانستان، وایا کہیں سے. آپ کو لطیف مسعود صاحب کا انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی تو کرنی پڑے گی. لطیف مسعود صاحب کا واقعہ یاد ہے کہ لطیف مسعود صاحب جو حکیم اللہ مسعود کے نیکسٹ ان لائن تھے، ان کو NDS جو انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کی وہ ایک کانوائے میں لے جا رہی تھی اور امریکنز نے، دس از اکتوبر 2013، امریکنز نے چھاپا مارا اور اس کو ریٹریو کیا. جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے افغانستان کی اس میں اور TTP جو ہماری دشمن ہے اس میں تو ایک کلیئر کٹ نیکسس ہے. اس میں ایک پیسے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ رہ جاتا ہے. وہ اب را یا انڈیا کی بہت ہی کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ. ناظرین بہت ہی تیز و تند آپ نے ہماری ڈسکشن دی تھی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو فلی آپریشنل کرنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو نیکسس ہے TTP کے درمیان اور ہندوستان کی ایجنسیز کے درمیان
درمیان جو فائنینشیل نیکسس ہے اس کو بھی ایکسپوز کرنا اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد لیتے ہیں کہ پاکستان میں اینٹی ٹیرر لیجسلیشن جو ہے انسداد دہشت گردی کی جو قانون سازی ہے اس کو کس طرح سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. جب ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کا جو اینٹی ٹیرر لیجسلیشن ہے اس کا کس طرح سے ابیوز ہو رہا ہے, غلط استعمال ہو رہا ہے. اسی ہفتے شاہین ایئر ویز کے پائلٹ عصمت محمود, جسے پنجاب کی حکومت نے پولیس نے انسداد دہشت گردی میں بک کیا تھا, اسے ایک دہشت گردی کی کورٹ نے نارمل کورٹ میں بھیجا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2012 میں بڑا مشہور کیس ہے کہ اس وقت کے بہت ہی ایفیکٹو مؤثر دبنگ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی شاہزیب خان کا جو مرڈر کیس تھا کراچی میں اسے کھینچ کے وہ اینٹی ٹیرر لیجسلیشن کی زد میں لائے تھے. سلیمان لاشری کا جو مرڈر کیس ہے وہ بھی ایک قتل تھا, اسے بھی دہشت گردی میں لایا گیا. اور قصور کے اندر جہاں پیڈوفیلیا کا جنسی بچوں کے ساتھ ایک جنسی زیادتی کا کیس تھا اسے بھی دہشت گردی میں بک کیا گیا. سندر جو اسٹیٹ تھی, سندر اسٹیٹ جو تھی, جو بلڈنگ گر گئی تھی, وہاں کے آرکیٹیکٹ کو بھی پنجاب حکومت نے دہشت گردی میں انسداد دہشت گردی کے کیس میں بک کیا ہوا ہے. اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کا قانون جو ہے وہ ایک مذاق بنتا چلا جا رہا ہے. مسخ خیز صورتحال ہے. 2013 اور 14 میں 70% کیسز جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے سامنے لائے گئے انہیں ان عدالتوں نے داخل دفتر کیا اور نارمل کورٹس کی طرف سے بھیجا. یہ صورتحال کیوں ہے؟ سپیڈی جسٹس حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی پولیس, پاکستان میں لوگوں کے لواحقین, صوبائی حکومتیں جیسے پنجاب حکومت ہے اور خود سپیریئر جوڈیشری مجبور ہو جاتی ہے کہ ATC کا سہارا لیا جائے. یہ صورتحال کیوں ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے بریلین کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور وکیل میرے ساتھ ہیں سلمان اکرم ڈارا صاحب. سلمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم معید. سلمان صاحب یہ جو صورتحال ہے مجھ سے آپ اتفاق کریں گے کہ ATC کا ابیوز ہو رہا ہے, انسداد دہشت گردی کے قانون کا خوفناک ابیوز ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا اور اس کی وجہ بھی واضح ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عام فوجداری عدالت ہے اس میں مقدمہ بہت دیر چلے گا, جلدی انصاف نہیں ملے گا, اس لیے اس کو اینٹی ٹیرر عدالت میں بھیج دیا جائے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید جو لواحقین ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں اور وہ کوئی صلح کی طرف چلے جائیں, چونکہ اینٹی ٹیرر میں جو مقدمے جاتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس میں وہ صلح کا جو قانون ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. حالانکہ اس حوالے سے بھی اب ایک سپریم کورٹ کا بینچ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے. تو یہ دو بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں, یہ کئی دفعہ سرکار چاہتی ہے کہ مقدمہ اینٹی ٹیررسٹ عدالت میں چلے. لیکن اس کی وجہ سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ان عدالتوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. 70% مقدمے آپ نے بتایا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا, معاملہ واپس عام فوجداری عدالت میں چلا گیا. لیکن جب ہم اینٹی ٹیررسٹ عدالت سے بھی خائف ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ملٹری کورٹ بنا دو. دیکھیں یہ معاملے کا حل نہیں ہے. حل اصل میں یہی تھا کہ جو ہمارا عام فوجداری اور دیوانی قانونی نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. اس طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی ملٹری کورٹ بنا کے, بلکہ اور ہم نے نظر موڑ لی. ہم نے سوچا کہ اب ملٹری کورٹ کریں گے وہ کام جو اینٹی ٹیرر کورٹ نہیں کر سکے. اینٹی ٹیرر کورٹ ہم سمجھتے تھے وہ کام کرتے ہیں جو عام عدالتیں نہیں کر سکتی. تو ہم ایک طرح سے شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ تمام معاملہ جو ہم نے ملٹری کورٹس کا کیا, میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے بھی اب سوال ہونا چاہیے. ہمیں جانچنا ہوگا, تمام صورتحال کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی معاملے کا حل تھا یا حل پھر وہی ہے جس کی طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں وکلاء شروع دن سے کہہ رہی ہیں. صاحب یہ جو ریفارم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم پہ میں پھر آتا ہوں. پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ افتخار چودھری اچھے تھے, یہ برے تھے, ان کی بڑی تنقید ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک مضبوط طاقتور دبنگ قسم کے چیف جسٹس تھے جو ڈیسائزو تھے, پرو ایکشن تھے, پرو ایکٹیو تھے. لیکن شاہزیب خان کا جو 2012 کا جو مرڈر کیس ہے دسمبر 2012 کا, اس میں انہوں نے خود یہ ضروری سمجھا کہ بھئی اگر سپیڈی جسٹس, کیونکہ اس میں بڑا غم و غصہ تھا, افتخار چودھری صاحب کا قصور نہیں تھا, پورے ملک میں سول سوسائٹی میں بڑا غم و غصہ تھا. بہت ہی انفلوئنشل ایک فیملی تھی سندھ کی جس نے ایک متوسط طبقے کے شخص جو ہے ایک خاندان کے بچے کو چشم و چراغ کو انہوں نے مار ڈالا. تو بڑا غم و غصہ تھا اور اس سول سوسائٹی کے غم و غصے کو, میڈیا کے غم و غصے کو ریئیکٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اور اس کو سپیڈی انہوں نے ڈیسیژن کے لیے اینٹی ٹیرر لیجسلیشن کا سہارا لیا. لیکن اس میں بے بسی ثابت ہوتی ہے سپریم کورٹ کی بھی اور چیف جسٹس کی بھی کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ کسی اور طرح
طرح سے حل یہاں نہیں نکلے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس بے بسی کو بھی تو دیکھیں نا تھوڑا سا سلمان اکرم والا صاحب کہ یہ بے بسی کیوں ہے؟ نہیں، بے بسی اسی لیے ہے کہ عام جو آپ کا فوجداری نظام ہے اس پہ آپ کو اعتماد نہیں، اور اعتماد نہ ہونے کی ٹھوس وجوہات ہیں. سو حل اس کا یہی ہے کہ عام جو قانونی نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، تاکہ میڈیا کے دباؤ میں آ کر یا سول سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر آپ ایسے کام نہ کریں جو نمائشی ہیں. اصل کام جو ہے وہ نظام کو درست کرنا ہے، اس میں سے چور دروازے ڈھونڈنا نہیں ہے. ملٹری کورٹس بھی میری نظر میں ایک چور دروازہ ہے. اسی طرح ہم عام نظام سے جب خائف ہوتے ہیں تو اینٹی ٹیرر عدالت کی طرف جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں شاید ہمیں انصاف مل جائے. انصاف ہر عدالت سے ملنا چاہیے. مجموعی طور پہ نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. سلمان صاحب ایگریڈ کہ اسپیڈی کورٹس، ملٹری کورٹس، اینٹی ٹیرر کورٹس کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم کے 3 سٹیپ تو مجھے بتا دیں جس پہ ہوتا نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں بھی تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم ہوگی، ٹکے کا کام نہیں ہوا، کوئی کانسیپٹ پیپر بھی سامنے نہیں آیا. کیا 3 چیزیں کرنے کی ضرورت؟ دیکھیں، اس پہ تو بہت تحقیق اور مقالے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اس پروگرام میں تو پوری بات نہیں ہو سکتی، لیکن موٹی موٹی باتیں جو ہیں، کتنے عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو قانون شہادت ہے وہ 19ویں صدی کا ہے. ہمارا جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس پہ انحصار کم ہے. گواہوں کو عدالت میں لانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں سکم ہے. یہ ریفارم کرنی کس نے ہے؟ یہ ریفارم آپ لوگ کریں گے، حکومت کرے گی، ملٹری کرے گی، کون کرے گا؟ یہ ریفارم تو بالآخر حکومت نے کرنے ہوتے ہیں اور لیجسلیچر نے. اگر قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے وہ پارلیمان میں بات جائے گی. جہاں تک انتظامی معاملات کی ضرورت ہے، بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، ججوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، تو یہ معاملہ مشاورت سے، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان مشاورت سے طے ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی پچھلے اب یہ 1 سال کے عرصے میں. نیشنل ایکشن پلان کے عرصے میں اگر کوئی یہ کہے کہ قانونی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ درست نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فوجی عدالتیں بن گئی، یہی بہت کافی ہے. لیکن سلمان صاحب، حکومت میں جو بہت سے لوگ ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز یہ کہتے ہیں، آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے، پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں، پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں، جو بااثر وکلا ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، جیسے آپ خود ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ریسپیکٹڈ لوگ ہیں، اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو پاکستان میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو پاکستان کے NGOs ہیں، جو پاکستان کا انگریزی اخبارات کا ایک مطلب بڑا پاورفل طبقہ ہے، یہ سب لوگ کسی بھی قسم کی افیکٹو، پریگمیٹک، پریکٹیکل ریفارم کرمنل جسٹس سسٹم کی نہیں ہونے دیتے. اس میں مختلف نقطے جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، اس میں پخے نکالتے ہیں، اس کو پروگریس ہی نہیں ہونے دیتے اس پہ. نہیں، یہ غلط بات ہے. لیکن کوئی مجھے بتائے کہ قانون شہادت میں کس نے کوئی ٹھوس ترامیم تجویز کی ہیں. برطانیہ میں، امریکہ میں ہر 20 سال بعد وہ قانون شہادت میں بہت بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنے کرمنل پروسیجر میں تبدیلیاں کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں، جو ملزم کو عدالت میں ایک صحیح موقع دینے کا معاملہ ہے، اس کو ہم کسی طرح کم کر دیں، ملزم کو موقع نہ ملے، شہادت گواہی کا معیار کم کر دیں. یہ معاملے کا حل نہیں ہے. معاملے کا حل یہ ہے کہ انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بین الاقوامی اقدار ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نظام کو بہتر کیا جائے، قانون سازی کی جائے، شہادت کے حوالے سے، پروسیجر کے حوالے سے، اور ججوں کی تعداد کو بڑھایا جائے. سب سے ضروری بات شاید یہ ہو. ہماری آبادی کو دیکھیں، اس کے تناسب کے حساب سے جو جج ہمیں میسر ہیں وہ دنیا میں شاید آبادی اور ججوں کا تناسب اس سے بدتر کہیں بھی نہیں ہے. سلمان اکرم راز صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.